جو ہے پیش نظر ہر دم حقیقت ہے محمد کی۔ سبحان اللہ۔ گناہ گارو نہ گھبراؤ، سیاہ کارو نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی۔ سبحان اللہ۔ گناہ گاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، گناہ گاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی سے کسی نے سوال کیا کہ اے شہد کی مکھی، تو پھولوں کا رس چوستی ہے، کسی کا میٹھا، کسی کا کڑوا، کسی کا نمکین، ہر پھول کا رس میٹھا نہیں ہوتا، اس کے باوجود تیرا شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ اے پوچھنے والے سائل، تیری بات درست ہے، مگر میں پھولوں کا رس چوسنے کے بعد کالی کملی والے پہ محبت سے درود پڑھتی ہوں، یہ اس درود پاک کی برکت ہے جو اللہ میرے شہد میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ تمام احباب عقیدت احترام کے ساتھ بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام، فصیح اللسان، عالم با حضرت مولانا محمد جاوید صاحب، زینت محفل جناب مولانا محمد عمران صاحب، فخر القراء جناب محمد جمیل صاحب، دیگر میرے مقتدر علماء کرام، حفاظ کرام، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان، مخلص مسلم، میرے دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بے شمار بار شکر ہے، بجلی ہو یا نہ ہو آپ توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنی معروضات کو میں ختم کر دوں گا۔ بے شمار بار شکر ہے اس رب کائنات کا جس رب تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں، اور پھر رمضان المبارک کی آخری عشرہ اور آخری عشرے کی تاک رات، اور اس تاک رات میں قرآن کریم کی نسبت سے روئے زمین کی بہترین جگہ اپنے گھر مسجد میں قرآن کی نسبت سے اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اسے دل کے ساتھ دعا فرمائیے کہ اللہ رب کائنات آج کا ہمارا مل بیٹھنا، قرآن و حدیث بیان کرنا، بیان سننا ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ میری معروضات کا خلاصہ یہ ہے،
اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے ایک حدیث کا سہارا لوں گا، پھر اس کے بعد قرآن کریم سے ایک دعویٰ پیش کروں گا اور اپنے اس دعوے پر 2-3 دلائل دے کے میں اپنی معروضات ختم کر دوں گا۔ لیکن توجہ سے سماعت کرنے کی میری ہر بھائی سے التماس ہے، میری استدعا ہے۔ آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے، وہ رفت، وہ شان، وہ بلندی، وہ مقام والی کتاب ہے کہ یہ قرآن کریم جو فرشتہ آسمانوں سے لے کے آیا، وہ فرشتہ سارے فرشتوں سے اعلیٰ قرآن کریم جس رات میں آیا وہ رات ساری راتوں سے اعلیٰ، قرآن کریم جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن کریم جس مدینے میں آیا وہ مدینہ سارے مدینوں سے اعلیٰ۔ پھر میں کہہ دوں نا کہ یہ قرآن جس سینے میں آیا وہ سینہ بھی سارے سینوں سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک صحابی ہیں جنہیں حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن مدینہ طیبہ کے بازار میں آتے ہیں اور بازار میں آ کے ذرا بلند جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، سارے بازار والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا یا اہل السوق، اے بازار والوں، انتم ہاہنا ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، اے بازار والوں تم تو یہاں بازار میں خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہو، تم اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہو، ادھر مسجد نبوی میں امام الانبیاء کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، بازار والے اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کے بھاگ پڑتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں ابو ہریرہ تو حافظ الحدیث ہے، ابو ہریرہ تیرا بڑا مقام ہے، ابو ہریرہ تیرا بڑا ادب و احترام ہے، آپ ہمارے ساتھ یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے تو کوئی مذاق نہیں کیا جی، آپ کی ذات کے ساتھ ایسا مذاق اچھا نہیں لگتا۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ بازار والے کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں گئے، ہم نے تو وہاں کوئی مال نہیں دیکھا، ہم نے تو وہاں کوئی پیسے نہیں دیکھے، ہم نے تو وہاں سونا چاندی تقسیم ہوتا نہیں دیکھا، اچھا یہ بتاؤ مسجد نبوی میں کیا دیکھ کے آئے ہو؟ وہ بازار والے کہتے ہیں وجدنا قوما یقرؤون القرآن وجدنا قوما یصلون، بازار والے کہتے ہیں ابو ہریرہ ہم نے مسجد نبوی میں جا کے دیکھا کچھ لوگ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بازار والوں انبیاء کی میراث تو سونا نہیں ہوتا، انبیاء کی میراث چاندی نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتا، تم جو قرآن کی تلاوت ہوتے دیکھ کے آئے ہو ذاک میراث رسول اللہ، یہی تو امام الانبیاء کی میراث ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے یہ قرآن مل گیا اسے امام الانبیاء کی میراث مل گئی، اور جسے امام الانبیاء کی میراث مل گئی وہ امام الانبیاء کا وارث بن گیا۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال
علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماتے ہیں میری امت والو، میری امت کے علماء کو حقیر نہ سمجھنا، میری امت کے علماء کو کمزور نہ سمجھنا، میری امت کے علماء کی تحقیر نہ کرنا۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اللہ کا قرآن، میں انشاءاللہ اپنی معروضات میں ہر بات انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے کروں، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، آقا نے آخری وصیت فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ کا سچا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمارے لیے رسول اللہ کا سچا فرمان کافی ہے۔ ابتدا کرنے لگا ہوں اللہ کے قرآن سے، مالک کائنات کی لاریب کتاب ہے، اور سورۃ البقرہ دوسرا پارہ میرے سامنے، رب کائنات نے آیت نمبر 186 فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ مدینہ طیبہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل ہے، مسجد نبوی، یہ تو بتا سماؤ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی، یہ تو بتا سماؤ کیسا پیارا ہوگا، جب صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ کی محفل ہے، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ربنا قریب فنناجی ام بعید فنناجی، اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں بتائیے نا ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ اگر اللہ ہمارے قریب ہے ہم آہستہ آواز میں اللہ کو پکاریں، اگر اللہ ہم سے دور ہے ہم بلند آواز میں اللہ کو پکاریں۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا نے جواب نہیں دیا تھا کہ میرے صحابہ اللہ تمہارے قریب ہے یا اللہ تم سے دور ہے؟ اللہ نے جبرائیل امین کو فرمایا جبرائیل امین جی رب جلیل مالک کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی جا، مسجد نبوی کے صحن میں میرے نبی سے میرے نبی کے صحابہ سوال کر رہے ہیں، اور سوال بھی میرے متعلق کر رہے ہیں، سوال بھی میرے بارے میں کر رہے ہیں، میرے محبوب جواب نہ دینے پائے، جبرائیل پہلے میری طرف سے جواب لے کے جا۔ اللہ کیا جواب لے کے جاؤ؟ مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جا کے میرا جواب پہنچا دے، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کرے فَإِنِّي قَرِيب، انہیں بتا دیجئے تمہارا اللہ تم سے دور نہیں، تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو کتنے قریب ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اللہ رب کائنات فرماتے ہیں ہم تو بندے کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مالک کائنات یہ تو بتانا کیا تو صرف قریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ صرف قریب نہیں، اللہ صرف قریب نہیں بلکہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعان، جب بھی پکارے گا۔ سبحان اللہ۔ پکارنا بندے کا کام ہے، سن کے قبول کر لینا کس کا کام ہے؟
آواز بلند بولے نا، اللہ کا نام بلند آواز سے بولے. ہو سکتا ہے یہی جواب دن قیامت کے نجات کا ذریعہ بن جائے. پکارنا بندے کا کام اور سن کے قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کوئی نمونہ دکھانا کہ پکارنے والے نے پکارا ہو، پکارنے والے نے پکارا ہو، اللہ تو نے فوراً پکار کو سن لیا ہو. یہ مالک کائنات کی لارے کتاب ہے. سورت کا نام سورت آل عمران ہے. 3 پارہ میرے سامنے اور آیت نمبر 37 میں نے کھولی ہوئی ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. اللہ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کی کفالت کر رہے ہیں، اور کفالت کا طریقہ یہ ہے، کمرہ بنایا ہوا، اس کمرے میں سیدہ مریم کو رکھا ہوا، ان کی کفالت ہو رہی ہے. اور جب کمرے سے باہر نکلتے ہیں دروازہ بند کر دیتے ہیں، تالا لگا کے جاتے ہیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب. زکریا علیہ السلام محراب میں کمرے میں داخل ہوئے. وجد عندها رزقا. سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، جو ہی بے موسم پھل دیکھے فوراً پکار کے کہا یا مریم انا لک ھذا. اے مریم یہ بتا یہ پھل یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو دروازہ بند کیا ہوا تھا، تالا لگایا ہوا تھا. اور دنیا کا قانون یہ ہے جب تک چابی نہ ہو تالا نہیں کھلتا، جب تک تالا نہ کھلے دروازہ نہیں کھلتا، جب تک دروازہ نہ کھلے کوئی بندہ اندر نہیں آ سکتا. اے مریم انا لک ھذا انا لک ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ سبحان اللہ. نمبر 2 انا لک ھذا، بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کا تو موسم نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ سیدہ مریم کا جواب سنیے. قرآن کہتا ہے سیدہ مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ. اے زکریا علیہ السلام بے موسم پھل دیکھ کے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس اللہ نے بھیجے ہیں جو اللہ موسموں کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. جو اللہ موسموں کا محتاج نہیں ہے، جو اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جو ہی یہ منظر دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے، قرآن کہتے ہیں ہنالکا وہی کھڑے کھڑے. مفسرین کرام فرماتے ہیں دروازے سے ایک پاؤں اندر رکھا ہوا ہے، دوسرا پاؤں ابھی باہر ہے. ہنالکا دعا زکریا ربا، وہی کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے پکارا ربا. کس کو؟ اللہ. کس کو؟ اپنے رب کو پکارا. اور اللہ رب کائنات کو پکار کے فرماتے ہیں ربی حبلی قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ تو حضرت مریم کو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے. اللہ میری عمر تو یہ ہے، اللہ میری حالت تو یہ ہے، اللہ میری حالت تو یہ ہے. یہ 16واں پارہ سورہ مریم رب کائنات فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ابتدائی آیات میرے سامنے فرمایا ذکر ربی کا، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وہی کھڑے کھڑے پکار کے کہتے ہیں اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اللہ میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہو گئی، اللہ میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے. اگرچہ اللہ
جوانی کا موسم ہوتا ہے، اولاد کا بڑھاپا اولاد کا موسم نہیں ہوتا۔ اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے، اللہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اولاد کے خزانوں کا مالک کون؟ اللہ۔ یار بلند آواز سے بولو تو میں بولوں، اولاد کے خزانوں کا مالک کون؟ اللہ۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے اولاد دینا چاہے، اللہ رب کائنات کی مرضی، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جس کو چاہے جوڑے رلا ملا کے دے دے، جس کو اللہ نہ دے اولاد ساری کائنات مل جائے، نہ بیٹا دے سکتے ہیں نہ بیٹی دے سکتے ہیں۔ حدیث سے بھی دلیل دیتا ہوں، ہر بات انشاءاللہ دلیل کے ساتھ کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی سے گھر تشریف لاتے ہیں، میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کھڑی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میری حمیرہ عائشہ پریشان کیوں ہے؟ اماں عائشہ فرماتی اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ کی رفیقہ حیات ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے میری گود ہری ہونی چاہیے، میرے ہاں بھی اولاد ہونی چاہیے، میرے آنگن میں بھی بچوں کا کھیل ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر میری بھی آرزو ہے میری بھی اولاد ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا عائشہ پھر میرے سامنے منہ لٹکائے کیوں کھڑی ہے؟ دامن پھیلا نیلی چھت والے سے مانگ لے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا زکریا علیہ السلام ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے کھڑے پکارا اے میرے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اب مالک کائنات کی طرف سے جواب کیا آیا؟ رب کائنات نے فرمایا میرے زکریا تو نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا، تو نے پکارا ہے میں جواب دینے لگا ہوں۔ اے زکریا تو کہتا اللہ مجھے نیک بیٹا دے، میں اللہ تجھے بیٹا بھی دوں گا، نام یحییٰ بھی خود رکھوں گا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارے، پکارنا بندے کا کام ہے، سن کے قبول کر لینا رب العالمین کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حوالہ سنیے اللہ کے قرآن سے، یہ میرے سامنے 20واں پارہ اور سورت کا نام سورت القصص، 20واں پارہ میں نے کھولا ہوا رب کائنات کی لاریب کتاب اور آیت نمبر 20 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، مصر کا شہر ہے، شہر کے پرلے کنارے سے بندہ آیا۔ اللہ کیسے آیا؟ فرمایا یسعیٰ بھاگتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ آ کے کہتے ہیں موسیٰ میں فرعون کو سن کے آیا ہوں، اس کے درباری مشورے کر رہے ہیں، اس کے وزیر مشیر مشورے کر رہے ہیں لیقتلوکا، تیرے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اے موسیٰ میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں، اے موسیٰ میری ایمان یہاں سے نکل۔ فخرج منها خائفا يترقب، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے شہر سے نکلے، یترقب پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہیں میرا تعاقب تو نہیں ہو رہا، کہیں میرا تعاقب تو نہیں ہو رہا۔ رب کائنات فرماتے ہیں قال رب
من القوم الظالمین۔ موسیٰ کلیم اللہ کی زبان پہ جملہ آتا ہے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، رخ ہو گیا مدین کی طرف، مدین شہر کی طرف رخ ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، چلتے چلتے مدین کے کنویں پہ پہنچ گئے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ چرواہوں کو دیکھا اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو عورتیں دیکھی، دو عورتیں کھڑی ہیں تذودان، الگ تھلگ۔ کیسے کھڑی ہیں؟ الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ آج کل کا ماحول نہیں تھا کہ جہاں مرد وہیں عورتیں، اور اکبر نے کہا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ ماحول تو نہیں تھا، دو عورتیں کھڑی ہیں تذودان، الگ تھلگ۔ قال ما خطبكما، موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں تم کیوں الگ تھلگ کھڑی ہو؟ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ دونوں پکار کے کہتی ہیں قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، جب تک چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کے واپس نہ ہو جائیں ہم تو کنویں کے قریب نہیں جائیں گی، ہم تو بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں اچھا بکریاں میرے حوالے کرو، میں پانی پلا کے دے دیتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ بکریوں کو لے کے کنویں کے کنارے آنے لگے۔ چرواہوں نے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے بھی کوئی مسافر اجنبی پردیسی بندہ ہے، وہ تو سارے مل مل کے ڈول کھینچ کے نکالا کرتے تھے، مذاق کرتے ہوئے آگے سے راستہ دے دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً پٹافٹ ڈول نکالے، بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد ان کے حوالے کر دیا۔ اب توجہ کرنا، موسیٰ کلیم اللہ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، درخت کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ اب پردیسی ہیں، مدین کے شہر میں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی واقف کار بندہ نہیں ہے، وہاں درخت کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھ کے موسیٰ کلیم اللہ کی زبان پہ جملہ آتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ۔ نوجوان اگر توجہ کریں تو میں ایک جملہ کہوں، توجہ ہے نوجوانوں کے لیے جملہ کہتا ہوں، توجہ کریں۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں اللہ میں پردیسی ہوں، اللہ مسافر ہوں، اللہ پردیسی ہوں، یہاں تو میرا واقف کار بندہ کوئی نہیں جس کے پاس میں جا کے رہائش پذیر ہو جاؤں۔ اللہ مجھے بھوک بھی بڑی لگی ہے، اللہ مجھے بھوک بھی بڑی لگی ہے، اللہ روٹی کا بھی انتظام فرمانا۔ مالک کائنات کی تقدیر ہنس رہی تھی، فرمایا میرے کلیم تو نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، میں اپنے شان کے مطابق عطا کرنے لگا ہوں۔ تو کہتا ہے اللہ مجھے روٹی دے، میں اللہ روٹی بھی دوں گا اور روٹی پکانے والی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کرا دیا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارے، پکارنا بندے کا کام ہے، سن کے قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ زور سے کون ہے؟ اللہ۔ اگر آپ کی توجہ ہے میں تیسرا اشارہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ بھی اللہ رب کائنات کی لاریب کتاب سے۔ مالک کائنات کی لاریب کتاب میرے ہاتھ میں 28واں پارہ میں نے کھولا ہوا اور پہلا صفحہ سورۃ المجادلہ۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ
مدینہ طیبہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے آمین اللہ جو زور سے آمین کہے اللہ جلدی زیارت نصیب فرمائے آمین اگر آپ کی خواہش ہو تو دو چار لفظ مدینہ طیبہ کے متعلق بول دو جی جی سارے شہروں میں سے اللہ نے مقام دیا مکہ مکرمہ کو یا اللہ نے مقام دیا مدینہ منورہ کو میرے اور آپ کی آقا کو جب مشرکوں نے ستانا شروع کر دیا اللہ کے پاک پیغمبر ہجرت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ کو دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں رو کے آقا فرماتے ہیں مکہ تو مجھے سارے شہروں سے زیادہ عزیز ہے اے مکہ سارے شہروں سے مجھے زیادہ پیارا ہے میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اللہ کے پاک پیغمبر کا محبوب شہر مکہ ہے جب آقا ہجرت کرنے لگے فرمایا اللہ اپنا محبوب شہر میں چھوڑنے لگا ہوں اللہ اب مجھے اس شہر میں لے جا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے سبحان اللہ اللہ نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر دیا اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں مدینہ کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں سبحان اللہ کا عقیدہ ہے وہ بولے جن کا عقیدہ نہیں ہے مدینہ کے متعلق کوئی زبان نہ بولے صرف وہی بولے جن کا مدینہ کے متعلق عقیدہ ہے مدینہ کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں سبحان اللہ وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں میں وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں میں یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں سبحان اللہ حاجی حج کر کے آتا ہے عمرہ کر کے آتا ہے آگے کہتا ہے مولانا صاحب جب تک پاکستان میں تھا اپنے ملک میں تھا مجھے یہ تکلیف بھی تھی مجھے یہ بھی تکلیف تھی جو ہی مدینہ طیبہ میں قدم رکھا ہے ایک دن بھی تکلیف نہیں ہوئی میں کہتا ہوں اپنا عقیدہ تجھے سناؤں اپنے اکابرین کا عقیدہ تجھے سناؤں علماء اہل حق کا عقیدہ تجھے سناؤں کہ دنیا کی کسی دوائی میں اللہ نے اتنی شفا نہیں رکھی جتنی مدینے کی آب و ہوا میں شفا رکھی ہے سبحان اللہ دلیل دے کے آگے چلوں گا اللہ کے پاک پیغمبر جہاد سے واپس آتے مدینے کا گرد و غبار اٹھتا آقا کے چہرے انور پہ پڑتا یہاں بات روک رہا ہوگا امام الانبیاء کے چہرے کا ذکر آیا تو کیوں نہ اپنے آقا کے چہرے کی ایک جھلک آپ کو دکھا دے توجہ ہے جی جی تیار ہیں آپ انشاءاللہ مدینہ طیبہ ہے وہ پہلی بات میری یاد رکھنی ہے وہیں ہم سبق پہ واپس آئیں امام الانبیاء کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا میں نے چاند کو دیکھا چاند نے مجھے حیرت میں ڈال دیا اتنی خوبصورتی اتنا خوبصورت چاند فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا دربار رسالت میں پہنچا مسجد نبوی کے صحن میں پہنچا امام الانبیاء محفل سجائے بیٹھے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے بار بار آسمان کے چاند کو دیکھا پلٹ کے امام الانبیاء کو دیکھا ادھر آسمان پہ چاند چمک رہا ادھر مدینے کا چاند چمک رہا فرماتے ہیں بار بار چاند کو دیکھ کے امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھ کے میں نے دو فرق محسوس کیے پہلا فرق میں نے یہ محسوس کیا آسمان کے چاند پہ مجھے چھائیاں نظر آتی ہیں مدینے کے چاند پہ مجھے رانائیاں نظر آتی ہیں سبحان اللہ چاند سے تشبیہ
اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دوسرا فرق یہ محسوس کیا، آسمان کے چاند کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھو نگاہیں تھک جاتی ہیں، مدینے کے چاند کو دیکھو تھکی آنکھوں کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے چہرے انور پہ مدینہ منورہ کا گرد و غبار پڑتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صاف نہیں کرتے، صحابہ صاف کرنے لگتے ہیں، آقا روک دیتے ہیں میرے صحابہ یہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں اللہ کے پاک پیغمبر آقا فرماتے ہیں یہ مدینہ طیبہ کا گرد و غبار ہے، اور اللہ نے مدینہ کے گرد و غبار میں بھی شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کی محفل میں بندہ آتا، جی اللہ کے پاک پیغمبر میرے ہاتھ پہ پھوڑا نکلا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر میرے جسم پہ دانا نکلا ہے، آقا دم فرما دیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا مدینہ طیبہ کی مٹی اٹھاتے تھے، مدینہ طیبہ کی تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں پکڑ کے میرے اور آپ کے آقا فرماتے بسم اللہ بتربت ارضنا برقت باغنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ میرے اور آپ کے آقا یہ کلمات پڑھ کے مدینہ کی مٹی پھوڑے پہ ڈال دیتے، میرا اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، اور قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی میں، قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی میں، زمانے پر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کھڑے ہیں صبح و شام سر میرے آقا کے روزے پر، کھڑے ہیں صبح و شام سر میرے آقا کے روزے پر، زمانے پر کے شاہوں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے محبت رکھنے والوں توجہ کرنا، مولانا عمران صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ اور حجرے عائشہ ہے، میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، اور منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں، ایک میری وہ ماں ہے میں پیدا ہوا جس نے مجھے جنم دیا، جس نے مجھے دودھ پلایا، میں بڑا ہوتا گیا، سب نے کہا یہ تیری ماں ہے، مجھے اپنی ماں سے بھی عقیدت ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جتنا پیار مجھے اماں عائشہ سے ہے اتنا پیار مجھے سکی امی سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ منبر پہ بیٹھا کیوں؟ اس لیے توجہ کرنا، دلیل دینے لگا ہوں۔ ایک میری وہ ماں جسے میں نے کہا میری ماں ہے، جسے لوگوں نے کہا تیری ماں ہے، میرے بڑوں نے کہا تیری ماں ہے، اور اماں عائشہ وہ ماں ہے جسے اللہ فرماتے ہیں مومنوں یہ بھی تمہاری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے اور آپ کے آقا کو اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ پیار اماں عائشہ صدیقہ سے تھا۔
ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ۔ نہیں آقا مردوں میں؟ فرمایا عائشہ کا باپ صدیق۔ اور آقا فرماتے اللہ میں اپنی بیویوں میں اللہ انصاف تو کرتا ہوں لیکن اللہ میرے دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے، اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ اور اما عائشہ وہ ماں ہے 2210 احادیث جنہوں نے روایت کی ہے، اور ساری تاریخ انسانیت میں سب سے پہلی قرآن کی حافظہ اما عائشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا میرے اور آپ کے آقا امی عائشہ کے بستر پہ ہوتے تھے، اللہ قرآن نازل فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، مجھے ساری ازواج مطہرات کا ادب و احترام میرے لیے لازم ہے۔ میں اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن امی عائشہ صدیقہ کی شان کا کیا کہنا۔ ایک مرتبہ اما فاطمہ فرماتی ہیں اما عائشہ سے مجھے بتائیے شان میری زیادہ ہے یا آپ کی زیادہ؟ میری اور آپ کی اما فرماتی ہے اے فاطمہ تو رسول اللہ کی لخت جگر ہے، تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، تو جنتی جوانوں کے سردار کی ماں ہے، اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تیری شان پر حق ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن جب جنتی جنت جانے لگیں گے، اے فاطمہ تو حضرت علی کی انگلی پکڑ کے جنت جا رہی ہوگی، میں امام الانبیاء کی انگلی پکڑ کے جنت جا رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو عائشہ، کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جسے بادشاہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ جن کو رب نے بنا کر پسند کر لیا، جن کو رب نے بنا کر پسند کر لیا، امی عائشہ کو وہ مجتبی مل گیا۔ سبحان اللہ۔ میری اور آپ کی اما عائشہ کا حجرہ ہے، اور حالت یہ ہے، منظر یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا اما عائشہ میرے اور آپ کے آقا کا سر مبارک دلا رہی ہیں۔ توجہ ہے، منظر ذہن میں رکھنا ہے۔ اما عائشہ آقا کا سر دلا رہی ہیں، اتنے میں ایک عورت حجرے میں داخل ہوتی ہے۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ تھکے بیٹھے ہو یا پکے بیٹھے ہو؟ پکے بیٹھے۔ تاک رات ہے، ذہن میں رکھنا، ہو سکتا ہے یہی رات لیلۃ القدر ہو۔ اما عائشہ آقا کا سر دھلا رہی، ایک عورت داخل ہوتی ہے، مائی خولا جن کا نام ہے، اور آ کے آہستہ آواز میں اللہ کے پاک پیغمبر کے کان میں کچھ باتیں کرتی ہے۔ مائی خولا کہتی اللہ کے پاک پیغمبر میں بوڑھی ہوں، 3 میری بچیاں ہیں، اور میرے خامد اوس بن صامت نے مجھے کہہ دیا ہے
انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آج تک دستور تو یہ چلا آ رہا ہے، کوئی مرد اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، یوں الفاظ کہہ دے، وہ طلاق ہو جاتی ہے، علادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر میرا کیا بنے گا، میرے خامد کا کیا بنے گا؟ 3 معصوم بچیاں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر میری بچیوں کا کیا بنے گا؟ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اے میخولا واپس چلی جا، میں دین سنانے آیا ہوں، میں دین بنانے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی تک اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس پر، میں دین اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ میخولا واپس چلی جا، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آ جاتا۔ میخولا حجرے سے باہر نکلتی ہے، باہر جا کے اپنی 3 بچیوں کو سامنے کھڑا کرتی ہے۔ بچیوں سے ویسے بھی محبت زیادہ ہوتی ہے والدین کی، کیا کیا باتیں عرض کرو۔ میرے اور آپ کے آقا جب سفر پہ جاتے نا، جہاد کے لیے جاتے، سب سے آخری کام جو کرتے تھے وہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے۔ جہاد سے واپس آتے، سفر سے واپس آتے، سب سے پہلا کام جو کرتے تھے اماں فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ میخولا اپنی 3 معصوم بچیوں کو لے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں، اور سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے میری معصوم بچیوں آؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں دعا کروں گی، تم نے میری دعا پہ آمین کہنا ہے۔ معصوم بچیاں، انہیں کیا پتا ماں کیا دعا کرنے لگی ہے، انہیں کیا پتا ماں کو کیا مجبوری لاحق ہے۔ معصوم بچیاں اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو گئی، کیا کہہ رہی ہیں؟ میخولا فرما رہی ہیں، اللہ کے سامنے التجا کر رہی ہیں۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان میں ذکر کیا، میخولا فرما رہے ہیں یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع یا من ترجا فی الشدائد کلها یا من الیہ المشتقى والمفزع یا من خزائن رزقه فی قول کن ومن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى كرعي ببابك هلة ولئن رددت فأي باب نكرع ما لي سوى فقري إليك وسيلة وبالافتقار إليك أيدي يرفع حاشا لجودك أن تكنت عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع إن كان لا يرجوك إلا محسن فالمذنب العاصي إلى من يرجع ثم الصلاة على النبي وآله ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنعام ومن به يتشفع۔ اور اللہ کے قرآن کی برکت سے میں نے بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے یہ اشعار پڑھے، اللہ آپ سب کو بھی موقع عطا فرمائے۔ میخولا کڑی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، ننھی معصوم بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ترجمہ کرنے تفصیل کا وقت نہیں، اردو زبان میں اشارتاً با محاورہ معنی کرنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہے میخولا ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے میرے اللہ، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے؟ جو لوٹوں تیرے در سے میں خالی دامن، جو لوٹوں تیرے در سے میں خالی دامن، یہ گھر کس لیے پھر یہ در کس لیے؟ سبحان اللہ۔ میخولا دعا کر رہی ہاتھ اٹھائے ہوئے،
اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ ٹھہر جا. اب عائشہ کیا کر رہی؟ سر دلا رہی. یاد ہے نا کیا کر رہی؟ سر دلا رہی. عائشہ ٹھہر جا، مائی خولا کو بلا. مائی خولا آ جاتی ہے. جی اللہ کے پاک پیغمبر کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں مائی خولا واپس جا، اپنے خامد اوس بن صامت کو بھیج دے. اب اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی محفل لگا کے بیٹھے ہیں. اوس بن صامت لرزتا ہوا آتا ہے، کانپتا ہوا آتا ہے، آ کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے. جی اللہ کے پاک پیغمبر میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اے اوس بن صامت، اللہ نے تمہاری پکار سن لی ہے، اللہ نے تیری بیوی کی پکار سن لی ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اے اوس بن صامت، اللہ نے فیصلہ نازل کر دیا ہے. تو نے جو اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے، ماں کی طرح کہہ دیا ہے، انت علیہ کا ظہر امی کہہ دیا ہے، تیری پشت ایسے جیسے میری ماں کی پشت ہوتی ہے، تو میرے لیے ایسی ہے. اسے شریعت میں زہار کہا جاتا ہے. اور اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے اوس بن صامت ایک غلام آزاد کر. کیا کر؟ ایک غلام آزاد. غلام آزاد کر. اوس بن صامت کہتا ہے، توجہ کرنا، اوس بن صامت کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر غریب ہوں، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پیسہ نہیں، مال نہیں، غریب ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اوس بن صامت اگر طاقت نہیں رکھتا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ. اوس بن صامت کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کمزور ہوں، 2 مہینے کے روزے میں نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اوس بن صامت روزے بھی نہیں رکھ سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اللہ کے پاک پیغمبر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، غلام آزاد نہیں کر سکتا، طاقت نہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اللہ کے پاک پیغمبر میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا. اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں اوس بن صامت بیٹھا ہوا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک بندہ آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کرتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اوس بن صامت قریب آ. اوس بن صامت قریب آتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کھجوروں کا ٹوکرا ہاتھ میں پکڑا کے کہتے ہیں جا اوس بن صامت، یہ کھجوریں مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دے. اوس بن صامت مسکرا کے کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر مجھ سے بڑا تو مدینے میں کوئی بھی مسکین نہیں ہے. سبحان اللہ. پورے مدینے میں گھوم جائیے، مجھ سے بڑا تو مسکین کوئی نہیں. میرے اور آپ کی آقا مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں اوس بن صامت کھجوریں لے جا، خود کا بیوی بچوں کو کھلا، اللہ نے تیرا کفارہ قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. اب بخاری شریف کے الفاظ، بخاری شریف کی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں جب مائی خولا آئی تھی، مائی خولا جب آئی تھی آگے اللہ کے پاک پیغمبر کے کان میں بات کہی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ گفتگو کی تھی، لوگوں میں حجرے میں موجود تھی، لوگوں میں فرش پہ رہتے ہوئے مائی خولا کی بات نہ سن سکی. اللہ نے عرش سے مائی خولا کی پکار کو سن لیا. سبحان اللہ. ثابت ہوا نا احباب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی پکارنے والا پکارے، پکارنا بندے کا کام ہے، اور سن کے قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی باقی، ملاقات باقی.
راتیں بھی مختصر ہیں، اس لیے انشاءاللہ باقی پھر کبھی موقع ملا رب کائنات جو کہا سنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ پکارنے والا بندہ اور سننے والا کون؟ اللہ۔ سننے والا کون؟ اللہ۔ ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، دونوں میں فرق ہے۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی۔ بندہ دعا مانگے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے پکارا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا، جس طرح مائی خولا نے پکارا تھا، کئی ایک مقامات قرآن میں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔